تھی جس کا جو تعلیم میرے نبی کو حکم دیا گیا تھا، اے میرے نبی اقرا بسم ربک الذی، اے میرے نبی پڑھے اپنے رب کے نام سے، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ آج اس معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام سامعین و سامعات، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، سب سے پہل اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ اس دنیا کے ہر ایک شے کا مالک ہے، کائنات کے ذروں ذروں کا مالک ہے، بے شمار رحمتیں نازل ہوں اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کا انتخاب ہوا ہے، وہ موضوع و عنوان یہ ہے کہ تعلیم ہمارے معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے، یا تعلیم ہمارے مسائل کے حل۔ آج کی اس دور کا ایک حساس موضوع ہے، اور اس دنیا کی یا نبوت کی ابتدا ہی تعلیم سے ہوئی ہے۔ نبوت و رسالت کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ اقرا سے ہوئی ہے، تعلیم سے ہوئی ہے۔ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر علم اور تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اور یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، یہ منتشر باتیں آپ کے سامنے وقت مقررہ تک انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس پر نازل ہونے والی جو قرآن حکیم کی سب سے پہلی آیتیں ہیں، جو مکہ کے اندر آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے، وہ آیتیں کون سی ہے اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ شہر مکہ کے اندر کون سی ایسی برائی نہیں تھی جو لوگ نہیں کیا کرتے تھے؟ چوری، زناکاری، عیاشی، مکاری، زناکاریاں، ظلم و زیادتی، سلے پوری فہرست برائیوں کی تھی جو لوگوں کے اندر وہاں موجود تھی۔ اور ہمارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی پیدائش اسی شہر مکہ کے اندر ہوئی۔ مکہ ہی میں آپ پیدا ہوئے،
اور اسی شہر مکہ کے اندر جب تمام لوگوں کے مسائل کے حل کو اللہ رب العالمین کو نکالنا ہوا، تب اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا، کس کے پاس؟ نبی محترم رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن حکیم کی یہ سب سے پہلی آیت لے کر کے بھیجتا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ کیا معنی ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ اے نبی اقرا پڑھ، ابتدا کس چیز سے ہو رہی ہے؟ اقرا سے ہو رہی ہے۔ شروعات کس چیز سے ہو رہی ہے؟ تعلیم سے ہو رہی ہے۔ کس چیز سے ابتدا کی جا رہی ہے؟ علم سے کی جا رہی ہے۔ اے نبی تو پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا رحیم ہے۔ اے نبی تو پڑھ، اقرا پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ وہ پروردگار، وہ رب خلق الذی من علق، جس نے خون کے جمے ہوئے لتھڑے سے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے خون کے ایک جمے ہوئے لتھڑے سے ساری انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ اے نبی تو پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ وہ اللہ جس نے قلم کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے قلم کو پیدا کیا تاکہ تعلیم کو عام کیا جائے۔ تعلق کس سے ہے؟ تعلیم سے ہے۔ تعلق کس سے ہے؟ علم سے ہے۔ تعلق کس سے ہے؟ اقرا سے ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے مسائل بہت ہیں، پریشانیاں ہماری بہت ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے تمام مسائل کا حل جو بتایا ہوا ہے وہ کس چیز میں ہے؟ تعلیم کے اندر ہے، تعلیم میں ہے، علم کے اندر ہے، اقرا کے اندر ہے۔ اور اسی تعلیم سے، اسی اقرا سے آج ہم، ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ، ہماری بچیاں اسی تعلیم سے دور ہیں، اسی تعلیم سے دور ہیں۔ جس قوم کی اور جس نبوت رسالت کی ابتدا اقرا سے ہوئی ہو، جس قوم کی ابتدا تعلیم سے ہوئی ہو، آج وہ قوم اگر تعلیم سے پیچھے رہ جائے تو اس قوم کا معاشرہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے، یا ہمارے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ اس بات پر ہمیں اور آپ کو، سماج کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جانکار لوگ ہیں، جو اہل علم لوگ ہیں، تعلیم حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں، جو اقرا والے لوگ ہیں، وہ اور وہ لوگ جو تعلیم حاصل کرنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو جاہل بتانے والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔
پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ لوگ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب فجر کی نماز پڑھنے والا صبح صبح جب ٹھنڈی کا موسم ہو، لوگ اپنے بستر کے آغوش میں ہو، اپنے لحاف کے آغوش میں ہو، نرم گرم بسترے پر ہو، وہ تمام اپنے نرم گرم بسترے کو چھوڑ کر کے، اپنے لحاف کو چھوڑ کر کے اپنے رب کے بارگاہ میں آ جائے، فجر کی نماز ادا کر لے وہ، اور پھچکور نکال کر سو کر کے 8 بجے تک اٹھنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے ہی بعید ہی تعلیم حاصل کرنے والا، اقرا پر عمل کرنے والا، اور جو اقرا سے دور ہو، تعلیم سے دور ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے جب دنیا بنایا نا، دنیا کو بسایا اور رچایا، جب یہ اللہ تعالیٰ یہ سوچ رہا تھا کہ میں دنیا بناؤں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، اس سے مٹی سے، تو فرشتے یہ کہہ رہے تھے اللہ سے کہ اللہ تو انسان بنائے گا، دنیا بسائے گا، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ دنیا بنائے گا، بہت سارے لوگ دنیا میں ہوں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، تمام قسم کے معاملات پیدا ہوں گے، اے اللہ کیا تیری عبادت کرنے کے لیے ہم لوگ کم ہیں؟ اتنے فرشتے ہیں جو تیرے حکم پر عمل کرنے والے، تیرے ایک اشارے پر رہنے والے، جو تو کہے تیرے حکم کے ماننے والے، اتنے فرشتے کیا تیری عبادت کرنے کے لیے کم ہے؟ انسان بنائے گا، تمام خرافات ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے فرشتوں، انی عالم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ آدم کو مٹی سے بنایا، پھر بہت ساری کچھ چیزوں کے علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیا۔ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 30 سے لے کے 34 تک اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کئی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، حضرت آدم کو اس کے علم عطا کی، چیزوں کے نام بتائے، فرشتوں کو بلایا، اے فرشتوں، یہ جو اشیاء بنائے ہوئے ہیں، جو چیز بنائے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے، اے اللہ ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو ہمیں سکھاتا ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو تو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرشتے کو اللہ نے نور سے، روشنی سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم نے فلا 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 نام لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اب فرشتوں کی نگاہ میں آدم علیہ السلام کا علم زیادہ ہوا، حکم دیا اللہ رب العالمین نے، اے فرشتے، میرے اس بڑھائے ہوئے، پیدا کیے ہوئے، جو مٹی سے میں نے پیدا کیا ہے، آدم کے آگے سجدہ کرو۔ تمام فرشتے آدم کے آگے سجدہ کیے، الا یہ کہ ابلیس نے انکار کر دیا۔ فوقیت حضرت آدم کو کیوں ملی؟ مقام حضرت آدم کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ
آدم نے اقرا پر عمل کیا، تعلیم پر عمل کیا، ان تمام اشیاء کے نام انہوں نے سب کے سامنے پیش کر دیا۔ مقام و مرتبہ اس لیے ملا ہے، اگر ہم اور ہمارا سماج آج اسی تعلیم سے، اسی اقرا سے اگر ہم دور رہے تو ہمارے مسئلے کے، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ مولانا عبدالرب صاحب گونڈوی نے اپنی کتاب مواعظ حسنہ کے اندر انہوں نے لکھا کہ ابلیس جس نے حضرت آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کے مقابل میں میری اہمیت زیادہ ہے، میں آدم کے آگے سجدہ نہیں کروں گا۔ وہی ابلیس اپنے تمام شیطانچہ کو اکٹھا کرتا ہے، بلاتا ہے اور اپنے تمام شیطانوں کے کام کو پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا۔ ہر ایک شیطان اپنے کام کو ابلیس کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اسے روک دیا، ابلیس خوش نہیں ہوا۔ کوئی کہتا ہے کوئی زکات دینے جا رہا تھا، میں نے روک دیا۔ کوئی کہتا ہے ایک آدمی روزہ رکھنے جا رہا تھا، میں نے اسے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ کوئی یہ کہتا ہے کوئی ایک نیکی کا کام کرنے جا رہا تھا، میں نے اس کو نیکی کے کام کرنے سے روک دیا، نہیں کرنے دیا۔ شیطان ابلیس ابھی خوش نہیں ہے، ابلیس ابھی خوش نہیں ہوا۔ ایک شیطان نے کہا کہ کچھ لوگ تعلیم حاصل کرنے جا رہے تھے، علم حاصل کرنے جا رہے تھے، میں نے ان تمام افراد کو، ان تمام بچوں کو تعلیم سے روک دیا۔ ابلیس بڑا خوش ہوا، ناچنے تھرکنے لگا، اور جو شیاطین تھے وہ جل بل اٹھے، حیرت میں پڑ گئے، افسوس ظاہر کی کہ اتنا بڑا بڑا کام ہم لوگوں نے کیا، نماز پڑھنے سے ہم نے روکا، زکات دینے سے ہم نے روکا، روزہ رکھنے سے ہم نے روکا، نیکی کے کام کرنے سے ہم نے روکا۔ ابلیس ہم پر خوشی ظاہر نہیں کیا۔ کچھ چند لونڈے، کچھ چند بچے تعلیم حاصل کرنے جا رہے تھے، اس نے ان کو روک دینے پر ہمارا ابلیس اتنا زیادہ خوش، یہ تو ہم لوگوں کے اوپر ظلم ہے۔ سارے شیطانوں نے مل کر کے پوچھا ابلیس سے، آخر ایسا کیوں سردار، ایسا کیوں؟ اب پتے کی بات تو اب ہے، ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت تو اب ہے۔ ابلیس نے کہا تم لوگ جاننا چاہتے ہو کہ میں نے اس جو تعلیم سیکھنے پر اس نے جو روکا ہے، میں اس پر اتنا خوش کیوں ہوں، وہ جاننا چاہتے ہو تو چلو اپنے تمام شیطانوں کو ساتھ میں لیتا ہے اور ایک عابد کے گھر پہنچتا ہے، عبادت کرنے والے آدمی کے گھر پہ پہنچتا ہے جو اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے، بہت اچھی طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ اللہ سے خوف تو کھا رہا ہے مگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، اقرا پر اس کا عمل نہیں ہے، تعلیم پر اس کا عمل نہیں ہے، علم سے وہ کوڑا ہے۔ اس کے گھر وہ تمام کے تمام شیاطین پہنچتے ہیں اور ایک گدھے کے ساتھ پہنچتے ہیں اور اس عبادت گزار آدمی سے کہتے ہیں کہ یہ جو سواری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے کر کے بھیجا ہے، میں جبریل ہوں، میں جبریل ہوں، یہ سواری اللہ نے دے کر کے ہم کو بھیجی ہے اور تمہاری عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ نے تم کو بلایا ہے۔ اے عبادت گزار آدمی،
اللہ کو ماننے والا وہ آدمی آؤ دیکھا نہ تاؤ، جب یہ سنا کہ اللہ نے بلایا ہے خود کیا کر کے گدھے پہ بیٹھ لیا۔ ابھی ابلیس نے کیا کیا، اس عبادت گزار آدمی کو ایک غلیظ گندے جگہوں پر لے جا کر کے وہاں ڈھکیلایا، دوبارہ آیا، ایک تعلیم یافتہ کے گھر پہنچتا ہے، ایک اہل علم کے گھر پہنچتا ہے، اس گھر پہ پہنچتا ہے جو اقرا کو سمجھنے والا ہو، تعلیم کو سمجھنے والا ہو، اہل علم کے ہاں پہنچتا ہے، اور جب اس سے بھی یہی بات دہراتا ہے کہ میں جبرائیل ہوں، اللہ نے یہ براق سواری بھیجی ہے اور تمہاری عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، وہ تعلیم یافتہ آدمی فوراً پہچانتا ہے، یہ لگتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تو ابلیس ہے، شیطان ہے، اس لیے کہ تو جانتا ہے کہ جبریل کس کے پاس آتے ہیں، تجھے معلوم ہے کہ جبریل کس کے پاس آتے ہیں، یہ سواری لے کر کے جبریل کہاں آتے ہیں، شاید تمہیں میں نہیں معلوم ہے، جبریل تو فرشتہ نبیوں کے پاس جاتے ہیں، میں نبی نہیں ہوں، اس لیے جبریل میرے پاس تو آ ہی نہیں سکتے۔ اسے پتا کیسے چلا، معلوم کیسے ہوا؟ اس لیے کہ وہ اہل علم تھا، اس لیے کہ وہ تعلیم یافتہ تھا، وہ فوراً جان گیا کہ جبریل کس کے پاس آتے ہیں، براق سواری کس کے پاس آتی ہے، فوراً پہچان لیا۔ ابلیس نے تو تمام شیطانوں سے کہا کہ دیکھا تم لوگوں نے، یہ تعلیم کا نتیجہ ہے، جو آج میری بات کا انہوں نے انکار کیا، یہ تعلیم کا نتیجہ ہے، یہ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ آج اسی تعلیم سے ہمارا سماج کورا ہے، اسی تعلیم سے ہمارا یہ سماج دور ہے، اسی تعلیم سے ہم دور ہیں۔ ہاں یہ نہیں کہتا شریعت، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرو، اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ دنیاوی تعلیم کو اپناؤ اور شریعت کی بھی تعلیم کو تم اپناؤ۔ اور بزرگوں، دوستو، جس قوم کی ابتدا ہی اقرا سے ہوئی ہو، جس نبوت اور رسالت کا ابتدا ہی اقرا سے ہوئی ہو، آج اگر وہ قوم تعلیم سے دور ہے تو ہمارے مسائل کے حل کیسے نکل سکتے ہیں؟ اگر ہم تعلیم والے ہو جائیں، ہم علم والے ہو جائیں تو ہمارے مسائل کے حل ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم جو سراپا رحمت ہے، اس قرآن حکیم کی ابتدا ہی پڑھنے پڑھانے سے کیا ہے۔ آج جو ہم لوگ، بہت سارے لوگ ڈگری لے کے بیٹھے ہیں، ڈگری لیے ہوئے ہیں، لیکن پڑھ کے ڈگری بہت کم لوگ لیے ہوئے ہیں۔ جی، گھوس دے کے بھی ڈگریاں ملتی ہے، اور اس ڈگری میں اور تعلیم یافتہ ہونے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آج ہمارے سماج میں ہماری بچیوں کو اگر تعلیم سکھایا جا رہا ہے، تعلیم پڑھایا جا رہا ہے، تو یہ سوچ کر پڑھایا جا رہا ہے کہ میری بیٹی تعلیم یافتہ ہوگی، میری بیٹی جب صنعت یافتہ ہوگی تو میں فخر سے یہ کہہ سکوں گا اس کے رشتے کے آنے پر، میری بیٹی فلاں جامعات سے فارغ ہے، میری بیٹی فلاں جامعات سے فارغ ہے۔ یہ سوچ ہوتی ہے کہ شادی کا رشتہ جلدی لگ جائے گا جب میری بیٹی پڑھ کے فارغ ہو جائے گی، لیکن وہی ہماری بیٹیاں تعلیم یافتہ تو ہیں، صنعت یافتہ تو ہیں، لیکن وہی بیٹیاں جو قال اللہ و قال رسول پڑھتی ہیں، وہی بیٹیاں کا اگر جائزہ لے لو، ان کے تعلیم کا جائزہ لے لو، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول سے کہتا ہوں کہ قال رسول اور قال اللہ پڑھنے والی بچیاں آج بے نمازی ہمارے گھروں میں نظر آ رہی ہیں، ہمارے گھروں میں وہ نماز پڑھنے والی نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں بھی اگر ہوا ہے تعلیم یافتہ ہیں مگر وہ نمازی نہیں۔ کون سی تعلیم ہے؟ کون سی تعلیم ہے؟ جس تعلیم کی ابتدا اقرا سے ہوئی تھی، جس تعلیم کی ابتدا پڑھنے اور پڑھانے سے ہوئی تھی، جو تعلیم میں نبی کو حکم دیا
دیا گیا تھا، اے میرے نبی اقرا بسم ربک الذی، اے میرے نبی پڑھے اپنے رب کے نام سے، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ آج اس تعلیم کو ہماری سماج نے اپنے پیروں کے تلے رونت دیا ہے۔ تعلیم ہم نہیں حاصل کرتے ہیں، تعلیم ہم نہیں چاہتے ہیں۔ اگر تعلیم ہوتی تو آج نہ بزرگوں کے اندر تعلیم ہے، اور نہ وہی بزرگ یا والدین اپنے بچوں کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچوں کے اندر تعلیم ہو جائے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص اپنے بچوں پر ڈوریاں کستا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک شخص 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال کا بچہ مغرب کے بعد سے لے کر کے عشاء کے بعد سے لے کر کے پورے گاؤں میں چکر لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ والدین خاموش ہے، ماں باپ خاموش ہے، اتنا دلار اور پیار ہے اپنے بچوں سے کہ ایک گارجین ایک والدین اپنے بچوں سے اتنا بھی نہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ دن ڈوب گیا، مغرب کی نماز پڑھ لو، کتاب لے کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہ ہمت نہیں ہے صاحب، یہ ہمارے اندر آج ہمارے سماج کے ذمہ داروں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو مغرب کے بعد بیٹھا دے، کتابوں کے حوالے کر دے، کاپیوں کے حوالے کر دے، تعلیم کے حوالے کر دے، اقرا کے حوالے کر دے۔ ہمارے مسائل کا حل کہاں پہ؟ تعلیم ہی ہمارے مسئلے کا حل ہے، تعلیم ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ آج ہمیں جو دبایا جا رہا ہے، چکر لگایا جا رہا ہے، کبھی اس کاغذ پر کبھی اس کاغذ پر، اور دبایا جا رہا ہے یہاں سے وہاں تک، اس لیے کہ ہم تعلیم سے کورے نہیں ہے، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، ہم اس تعلیم سے دور ہیں، اس لیے پریشانیاں ہماری مقدر بنی ہوئی ہے، پریشانیاں ہماری دہلیز پر قدم رکھی ہوئی ہے۔ اگر وہی تعلیم آج ہمارے اندر ہوتے جو تعلیم اقرا نے دیا ہے، وہی تعلیم اگر ہمارے اندر ہوتے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے اندر جو تعلیم دیا تھا اور مدینہ کے اندر کے لوگوں کو جو تعلیم دیا تھا، وہ تعلیم اور وہ دروس نبی نے جو سامنے پیش کیا تھا لوگوں کے، وہ یہ دروس تھا، یہ تعلیم تھی کہ جب مکہ سے لوگ مدینہ جا کر کے پہنچتے ہیں، وہی مہاجرین جو مکہ سے مدینہ پہنچ رہے ہیں، مدینہ کے لوگوں نے کہا او میرے بھائیوں، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اگر تم پریشان ہو، مہاجر بن کر کے آئے ہو، میرے پاس 2 بیوی ہے، میں ایک بیوی کا طلاق دیتا ہوں، عدت پورا ہونے کے بعد اس سے نکاح تم کر لینا، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، میں اتنی جائیداد میں تمہیں دے رہا ہوں، میرے پاس 2 مکان ہے، میں 1 مکان تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کا اثر تھا، میرے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر تھا، یہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس پر نازل ہونے والے اقرا کا اثر تھا، جو آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم اس تعلیم سے دور ہیں، تو تعلیم ہی، علم ہی ہمارے مسائل کے حل ہیں، اور علم تعلیم سے ہم اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، ننھے ننھے غنچوں کو ہم تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کریں، اقرا سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر والوں کو جب اقرا سے جوڑ دیں گے، تعلیم سے جوڑ دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دروس سے جوڑ دیں گے، فرمان سے جوڑ دیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارے مسائل کے حل پیدا ہو جائیں گے۔
ہمارے مسائل کے حل پیدا ہو جائیں گے، ہمارے مسائل کے دروازے کھل جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پہلے تعلیم سے جوڑ لو۔ اگر نہیں جوڑو گے تو یہی تو پلان ہے لوگوں کا کہ پہلے 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 تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، اور ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اقرا سے محبت کرنے والا بنا دے، ہم تمام لوگوں کو تعلیم سے محبت کرنے والا بنا دے، تعلیم کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، تعلیم و تعلم سے جوڑنے اور جڑنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے اسلام کو اپنے زندگی میں اتارنے کے توفیق عطا فرما دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔